الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على صدر مجلس استاد المکرم پیر طریقت حضرت علامہ و مولانا مشتاق احمد شفیع ضیائی ندوی و مداحان رسول اعظام علماء کرام جملہ سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس خاکدان گیتی میں بھیجا تو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے دل میں زندگی بھر یہ تمنا تھی کہ وہ اللہ کا دیدار کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے دل میں یہ تمنا تھی کہ وہ اللہ کا دیدار کرے۔ اور اس ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، عرض کیا کہ مولا میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اصرار پہ اصرار کیا کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ اگر تو مجھے دیکھنا ہی چاہتا ہے تو تو سب سے پہلے میری تجلیوں میں سے ایک ہلکی تجلی کا مشاہدہ کر لے، اگر تو اس کی تاب لا سکے گا تو تو میرا دیدار کر لے گا۔ چنانچہ طور پہاڑ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام دید کی تمنا لے کر، مولا کے دید کی تمنا لے کر آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلیوں میں سے ایک ہلکی تجلی کا ظہور فرماتا ہے، اور قرآن میں اس پورے واقعے کو رقم کیا گیا ہے جس انداز میں آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلیوں میں سے ہلکی تجلی کا ظہور کیا تو موسیٰ علیہ السلام گش کھا کر گر پڑتے ہیں اور تاب نہ لا پائے، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر پائے۔ ایک طرف تصویر کے ایک رخ میں جب دیکھا جاتا ہے تو تمام انبیاء مرسلین یہ تمنا لے کر اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں کہ وہ اللہ کا دیدار کریں، مگر تصویر کے دوسرے رخ کی طرف چلتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے دیدار کے لیے یہ مژدہ جبریل امین کو دے کر بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس اور میرے محبوب سے کہو کہ مولا انتظار کر رہا ہے آپ کے دیدار کے لیے، لہذا آپ چل پڑیں۔ اور آپ کو وہ واقعہ یاد ہے معراج کا کہ کس طریقے سے جبریل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور آقا علیہ السلام اس وقت اپنے بستر استراحت پہ آرام فرماتے ہیں، بستر استراحت پہ آرام فرما رہے ہیں،
یہ بھی عادت کے روزانہ عادت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی وہ قیام اللیل کی تھی، مگر اسی دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے۔ جبریل امین آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آقا آرام فرما ہے، کس طریقے سے آقا کو جگایا جائے اور یہ مژدہ سنایا جائے۔ تو حکم خداوندی ہوتا ہے کہ جبریل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لو، بوسہ لے لو، اور میرے محبوب جب جاگ جائے تو اسے یہ مژدہ سنا دینا۔ اور کیا ہوتا ہے، جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو بوسہ لیتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاگتے ہیں اور یہ مژدہ سنایا جاتا ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کیا ہے، جسے ہم اور آپ ادراک نہیں کر پا رہے ہیں، جسے ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے، مگر واقعات، قرآنی آیات اور احادیث سے جس طرح بھی ہو سکے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آقا کی عظمت کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں یہ جو ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس آیہ مبارکہ کو جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ عظمت بھی نظر آتی ہے، جو عظمت اللہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے لفظ سبحان کے ذریعے اس آیہ کریمہ میں لفظ سبحان سے ابتدا فرما رہا ہے۔ اللہ سبحان یعنی پاکیزگی، اپنی پاکیزگی کا بیان فرما رہا ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمی بیشی سے پاک ہے۔ تو اللہ یہ ایک دعویٰ کر رہا ہے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں پاک ہوں، اور جب دعویٰ پیش کیا جاتا ہے تو دلیل بھی پیش کی جاتی ہے۔ جب کسی بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو دلیل بھی پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاکی کا دعویٰ کرتا ہے تو دلیل کس کو بناتا ہے؟ دلیل معراج مصطفیٰ کو بناتا ہے، دلیل معراج مصطفیٰ کو بناتا ہے، اور فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے خاص کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ بڑا سننے والا ہے اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ حاضرین محترم، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، اور عظمت کا اندازہ آپ قرآن کریم کی اس آیت سے صرف لگا سکتے ہیں، اور جو کچھ مفسرین نے لکھا ہے آپ پڑھتے جائیے، معنی و مفاہیم کے سمندر دکھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس آیہ کریمہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اجاگر ہو جائے گی، انفرادیت اجاگر ہو جائے گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کیا ہے اور انفرادیت کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کرائی۔ لفظ بعبدہ کا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور یہ اس پہ مفسرین نے بیان فرمایا کہ عبد جو ہوتا ہے، اب جسم اور روح کو عبد کہتے ہیں، جس کا اطلاق جسم اور روح پہ ہوتا ہے۔ اس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو معراج نصیب ہوئی، اس معراج میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جسم اور روح کے ساتھ معراج نصیب ہوا۔ یہ اختلاف ہوتا ہے، اور بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ صرف روح اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں معراج ہوئی، تو اس کا رد خود رب کعبہ کر رہا ہے لفظ عبد لا کر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے خاص کو سیر کرا رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سفر معراج ہوئی یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ لیلا ارشاد فرما رہا ہے لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی،
کہ رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی. تو آپ جب لفظ لیلن پہ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تھوڑے سے حصے میں، یعنی ٹائم کا پتہ دے رہا ہے، وقت کا پتہ دے رہا ہے، وقت کا پتہ دے رہا ہے، ٹائم کا پتہ دے رہا ہے لفظ لیلن کے ذریعے. اور پھر من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی تک یہ ارشاد فرما کے بتا رہا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ جگہ کا اور مکہ کا پتہ دے رہا ہے، اسپیس کا پتہ دے رہا ہے. یعنی ٹائم اور اسپیس کا صراحتاً قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے، جس پر سائنس کی انتہا ہے. سائنس اسی ٹائم اور اسپیس کے ارد گرد گھومتی ہوئی نظر آئے گی. جس کی منزل ٹائم اور اسپیس ہے، سائنس جس کی منزل ٹائم اور اسپیس زماں اور مکہ ہے، اسی زماں اور مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کراتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی. تو یہاں زماں اور مکہ کا صراحتاً ذکر کیا جا رہا ہے، جیسا کہ مولانا اعظم صاحب نے ابتدا میں تمہیدی کلمات میں جو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نبی کو جو معجزات عطا فرماتا ہے اس دور کے حساب سے عطا فرماتا ہے. اس دور میں ماہرین اور جو بھی وہ فن اپنا عروج پر لے جاتے ہیں، اس میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو ایک ایسا معجزہ عطا فرماتا ہے جو سب پر غالب آ جاتا ہے. اور ایک عام انسان کی یہ طاقت اور بساط نہیں ہوتی کہ وہاں تک وہ پہنچ جائے. چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ معجزہ دیا گیا. معلوم تھا کہ 1400 سال کے بعد ایسے ایسے سائنسدان بھی پیدا ہوں گے جو بڑے بڑے دعویٰ بھی کریں گے، جو چاند پہ پہنچنے کا دعویٰ کریں گے اور جو خلاؤں میں پرواز کرنے کا دعویٰ کریں گے. تو اس وقت میرے نبی کے پاس ایک ایسا معجزہ ہونا چاہیے جو سب پر غالب ہو اور وہ مغلوب